مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ تو ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. صفوں میں کس طرح کھڑے ہونا ہے اور صفوں میں پہلی صف کی فضیلتیں کیا ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے تعلیمات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلتیں اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائیں تو صحابہ کرام پہلی صف میں شریک ہونے کی غرض سے دور دور جو رہتے تھے انہوں نے اپنے مکانات بیچ کر مسجد نبوی کے قریب خریدنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ ہم قریب رہیں تو پہلی صف میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت تھی کہ جب بھی انہیں نیکی کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ نیکی کے بارے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جب انہوں نے یہ سنا تو اپنے مکان بیچ کر مسجد نبوی کے قریب خریدنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اس پر اللہ رب العزت نے انہیں تسلی دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، اس لیے کہ اللہ دل کی نیتوں کو جانتا ہے. اگر تم اپنے گھروں سے بھی مسجد کی نیت سے چلے اور پیچھے رہ بھی گئے تب بھی اللہ نیتوں پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اب اس سلسلے میں چند احادیث طیبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ عام طور پر صفوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کی بنیاد پر لوگ فضائل اور اجر و ثواب کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلی صف مکمل ہوئی نہیں اور کبھی کبھی لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ صف میں کھڑے ہیں
وہ دور دور کھڑے ہیں، ان کے درمیان گیب ہیں، ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کے سینے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، ان کے قدم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ یوں اس طرح ہونے والی غلطیوں کی بنیاد پر بندہ بہت سارے اجر و ثواب اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ سنی اجتماع اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے آشنا کرایا جائے، ان تک تعلیمات پہنچائی جائے۔ آپ آج حدیثیں سنیں گے تو کبھی پیچھے والا کسی اور کو نہیں کہے گا کہ تو آگے چلا جا، بلکہ آج حدیثیں سننے کے بعد ہر کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا، میں جلد گھر سے نکلوں تاکہ پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهيموا عليه لاستهموا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اجر و ثواب کیا ہے تو پھر پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے یہ قرآن اندازی کرنا شروع کر دیں۔ قرآن اندازی کا معنی ہے چٹھی ڈالنا، یعنی اتنی بھیڑ ہو جائے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کہ انہیں باضابطہ پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے میں اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی صفوں میں سب سے افضل اور بہتر صف پہلی صف ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پہلی صف کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سرکار نے خصوصیت کے ساتھ امت کو متوجہ کیا ہے کہ یہ پہلی صف سب سے افضل ٹھہری، اور 5 وقت کی نمازوں کے لیے، اور پہلی صف میں تمہیں پتہ چلتا تو تم قرآن اندازی بھی کرتے، تو وہ کیا چیزیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا تو قرآن اندازی کرتے؟ اس میں سے کچھ سرکار نے بتایا ہے۔ یعنی سرکار اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کیا ہے تو قرآن اندازی کرتے، اور سرکار نہ بتاتے کہ وہ کیا ہے تو بھی امت کو شوق دلانے کے لیے نبی کا فرمان کافی تھا، مگر سرکار نے پھر مزید گلشن آباد کیے اور سرکار نے مزید نور تقسیم کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اے میرے غلاموں، اللہ اور اللہ کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وعلی الثانی، حضور دوسری صف والوں کے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، وعلی الثانی، حضور دوسری صف والوں کو بھی کچھ مل جائے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وعلی الثانی، ہاں دوسری صف والوں پر بھی رب رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب غور فرمائیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کو جو سرکار نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی الصف الاول، کہ لوگ اگر جان لیتے کہ پہلی صف میں کیا ہے، اب رب کا درود بھیجنا کوئی معمولی بات ہے؟ فرشتوں کا درود بھیجنا کوئی معمولی بات ہے؟ رب کا رحمتوں کو نازل کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ فرشتوں کا پہلی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار فرماتا اگر یہ جان لیتے
تو بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے قرآن اندازی بھی کرنی پڑتے تو بھی کرتے، مگر پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ تو درود ملتا ہے فرشتوں کا اور رب کا پہلی صف والوں پر۔ اور دوسری شان یہاں پر یہ بھی ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرتن، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرماتے، وللثانی مرتن، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ اب غور فرمائیں، آپ کہیں گے کہ یہ سرکار پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ کرتے تھے، تو وہ تو سرکار کرتے تھے مگر آج تو نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے آقا علیہ السلام یہ بھی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ میری امت تمہارے اعمال میرے سامنے صبح و شام پیش کیے جائیں گے، ان میں سے جو نیک ہوگا اس کے عمل دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا، اور جس کے عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہوں گی تو اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کا پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ، آج بھی سرکار کی بارگاہ سے اس کی ندائیں آ رہی ہیں، اور آج بھی بندے مومن کو یہ مزدیں جافزہ مل رہا ہے۔ تو پہلی صف میں کیا ہے وہ جان لیتے، تو پہلی صف میں کیا ہے، وہ پہلی چیز ہے کہ رب کا فرشتوں کا درود ملتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے جو پہلی صف والوں کو ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے لیے 3 مرتبہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہ پہلی صف کے بارے میں مزید کیا فضیلتیں ہیں، ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سب سے پہلے امام کی داہنی جانب پہلی صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان پر رب درود بھیجتا ہے۔ تو یہاں اب پہلی صف میں بھی داہنی جانب والوں کی فضیلت، کہ داہنی جانب والوں سے اس رحمت کے نازل ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ داہنی جانب والوں کو بشارتیں سنائی تو اب صحابہ کرام کا معمول کیا رہا؟ حضرت برہ ابن عازب کہتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ، فرماتے جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری چاہت یہ ہوتی کہ ہم حضور کی داہنی جانب کھڑے رہیں۔ تو ایک تو یہ کہ داہنی جانب والوں پر رب کی رحمتیں پہلے نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا صحابہ کرام نے اپنا جو نظریہ اور اپنی فیلنگ، اپنی سوچ کیا بتائی؟ فرماتے ہیں یقبل علینا بوجہہ، اس لیے کہ سرکار سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے داہنی جانب والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں سرکار کی نظر کرم بھی مل جائیں۔ میں یہاں آج اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، حالانکہ جب مسجد نبوی کے باہر ہم نے یہ عمل کیا اس وقت میرے ذہن و دماغ میں یہ حدیث نہیں تھی، مگر اس کو آج پڑھنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ عشاء کی نماز اکثر مسجد نبوی کے، چونکہ عشاء بعد تھوڑے وقفے کے اندر اندر دروازے بند ہو جاتے، لیکن باہر کا جو وہ ہے وہ کھلا رہتا، تو ہم لوگ بالکل اس سمت میں، جس سمت باب جبرائیل ہیں اور باب مکہ ہیں، اس سمت میں ہم لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو میں یہ کوشش کرتا کہ
امامت کے طور پر جب میں نماز پڑھاتا تھا تو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اس سمت میں کھڑا ہو جاؤں کہ جہاں میں پہلا سلام پھیروں تو سیدھا گنبد خضرا نظر آئے. تو یوں اس کوشش اور اس نیت کے ساتھ کہ سلام پھریں اور سرکار کی بارگاہ میں بھی سلام ہو جائیں. چونکہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سلام پھیرتا ہے تو اس کی نیت اس سمت والے سارے مسلمان، سارے جن، سارے فرشتے، سارے اہل ایمان جو اس سمت کھڑے ہیں وہ تمام کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میں اس بات کا التزام کرتا تھا، پابندی کرتا تھا، اور الحمدللہ آج مجھے نظر آیا کہ صحابہ کرام بھی اس شوق میں رہتے تھے کہ ہم داہنی جانب کھڑے رہیں تاکہ حضور سلام پھیریں تو نظر کرم ہم پہ پڑ جائیں. اور یہاں پر یہ تو بات ہو گئی کہ داہنی پہلی صف کی فضیلتیں زیادہ اور پہلی صف میں داہنی جانب والوں کی زیادہ. لیکن کمال کی بات یہ سنو کہ مسجد نبوی میں اگر کوئی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں داہنی جانب سے زیادہ فضیلتیں بائیں جانب میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ داہنی جانب حضور کا روزہ نہیں، بائیں جانب حضور کا روزہ ہے. تو اس سمت صف میں کھڑے رہنے میں فضیلتیں اور برکتیں زیادہ ہے، چونکہ ساری فضیلتوں کا مرکز تو ذات مصطفیٰ ہے، اور وہ جس کے قریب ہیں وہی برکتوں کا زیادہ مستحق ہیں. اور وہاں امام کی بائیں جانب جو کھڑا رہتا ہے وہ داہنی جانب والوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں ساری دنیا کے اندر داہنی جانب والوں کو برکتیں فضیلتیں زیادہ ملتی ہیں، مگر مسجد نبوی میں سرکار کے قرب کی وجہ سے بائیں جانب صفوں میں کھڑے رہنے والوں کو رب زیادہ عظمتیں عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے آپ، برکتیں تو ساری انہی کے قدموں کی ہیں. اب دیکھیے اس سلسلے میں اب یہ چیز کہ داہنی پہلی صف اور پہلی صف میں پھر داہنی جانب، تو اب اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بائیں جانب کھڑے ہی نہ رہیں، سارے کے سارے بائیں ہی داہنی جانب کھڑے رہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ اس سلسلے میں بھی احادیث طیبہ میں اجر و ثواب کی کثرت اور برکت بتائی گئی ہیں کہ اگر داہنی جانب کی صف زیادہ ہیں اور بائیں جانب کم ہیں، صف برابر کرنے کی نیت سے کوئی ادھر کھڑا رہے گا اسے بھی 1 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی صف کی جب فضیلت بتا دی گئی تو اب کھڑے رہنے کی جگہ نہیں، پھر بھی بندہ گھس رہا ہے کہ مجھے مل جائے اس میں اجر و ثواب کی بشارت. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی احدا اضعف اللہ له اجر الصف الاول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پہلی صف کو چھوڑ دیا اس خوف کی وجہ سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ پہلی صف سے بھی زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کس قدر بشارتیں ہیں. اب پہلی صف کے سلسلے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، مگر اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صفیں درست کیسے کی جائے اور صفوں کی درستگی کا معیار کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم صفیں درست کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ فرشتوں کی صفوں کی مثال دیتے ہوئے بھی مختلف مقامات پر اس کی فضیلت اور عظمت و شان بتائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
صف میں اب کس طرح کھڑے رہنا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ سرکار جب مسجد میں تشریف لاتے تو ایک جانب سے دوسری جانب جاتے صفوں میں، اور کیا کرتے وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے سینوں کو اور ان کے کندھوں کو برابر کرتے، کہ سینے برابر رکھو آگے پیچھے نہ رکھو، اور کندھے برابر رکھو آگے پیچھے نہ رکھو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، جس کی صف سیدھی ہوتی ہیں اس کی نماز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنا، اس سلسلے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں کو اور سینوں کو دونوں کو برابر برابر رکھنے کا حکم عطا فرمایا، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَتَمَاسُوا تَرَاحَمُوا، کہ کندھے ایک دوسرے کے برابر بھی رکھو اور ملا کر رکھو۔ کئی لوگوں کو کیا عادت ہوتی ہے کہ کوئی کندھا کسی کے کندھے سے ملاتا ہے تو وہ تھوڑا اور کھسک جاتا ہے، وہ بندہ ملاتا ہے وہ اور کھسک جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، یہاں صف ملانے سے رب کے نبی علیہ السلام فرماتے من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا رب اسے اپنی رحمت سے ملائے گا۔ تو کبھی کبھی کندھا ملاتے ہیں تو وہ تھوڑا اور کھسک جاتا ہے۔ اب یہ بندہ کندھا ملا رہا ہے حضور کے حکم پر، اور وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بار بار مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسا تصور نہ رکھیں، بلکہ صفوں کو ملائے، بلکہ سرکار نے فرمایا رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو دیوار کی طرح مضبوط کر دو، وقاربوا بینہا، اور صفوں میں ایک دوسرے سے قریب رہو، وحاذوا بالاعناق، اور تمہاری گردنیں ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا حاذوا بین المناکب، کندھوں کو برابر رکھو، وسدوا الخلل، اور صفوں میں جو گیب رہ جائے اس کو پور کر دو۔ اور سرکار نے فرمایا وَلِيَنْوُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کر دو۔ جی اب یہ بالکل کڑک بنا ہوا ہے مسجد میں، ذرہ برابر تھوڑا نرم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو لینوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلِینُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے لیے ہاتھوں کو نرم کر دو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر مزید دوسرے بھی کئی الفاظ ذکر کیے ہیں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہ اس کا کندھا اپنے ساتھ والے کے کندھے سے مس ہو رہا ہو، ٹچ ہو رہا ہو، اور وقدمہ بقدمہ، اور تمہارے قدم ایک دوسرے کی سمت میں برابر برابر ہو۔ یعنی یہاں اس کا قدم ہے اور اس میں ایڑیوں کو دیکھ لیں، ایڑیاں سب کی برابر ہو، چونکہ پنجے کسی کے لمبے چوڑے ہوتے ہیں مگر ایڑیاں سب کی برابر ہونی چاہیے۔ تو ایڑیاں جن کی برابر ہوگی، کندھے برابر ہوں گے، سینے برابر ہوں گے، قریب قریب ہوں گے، درمیان میں کوئی گیب نہیں ہوگا، تو اب یہ صف والا مستحق ہو گیا کہ رب کی رحمتیں اس پر نازل ہو جائے۔ اب وہ مستحق ہو گیا کہ فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں اسے مل جائے۔ تو ان چیزوں کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی ہیں۔ اب سرکار نے یہ ساری علامتیں تو بتا دی، مگر اب سرکار نے ایک مثال دی اور فرمایا
الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم صفیں ویسی کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے رب کی بارگاہ میں بناتے ہیں؟ ویسی صفیں کیوں نہیں بناتے؟ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، حضور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صفیں کیسی بناتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، ہے توجہ آپ کی، میں بس اب ختم ہی کر رہا ہوں، یتمون الصفوف الاول، فرشتوں کا پوچھ رہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صفیں کیسی سیدھی رکھتے ہیں؟ تو یتمون الصفوف الاول، کہ فرشتے پہلے اول صفوں کو پورا کرتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بھی ان کی طرح صفوں کو درست کریں، اور صفوں کو درست کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ ایک مسئلہ بھی سن لیں اور پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي مَا بَيْنَكُمْ بِمَنزِلَةِ الْحَذَفِ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور درمیان میں گیپ چھوڑ دیتے ہو تو شیطان بکری کے چھوٹے بچے کی طرح بیچ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی اب ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لوگ اپنے نفس کے دشمن کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے اور مسجد میں گیپ رکھ کر کے اس کو عبادت میں خلل ڈالنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، درمیان میں گیپ نہ ہونے دیں، بلکہ اگر کہیں کوئی صف ایسی ہیں جو بھر گئی اور کوئی جگہ خالی رہ گئی تو حکم ہے کہ پیچھے سے بندہ آئے اور جا کر کے اس صف کو پر کر دے اور مکمل کر دے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم صفوں کو آگے پیچھے نہ کرو، اللہ تمہارے دلوں کو آگے پیچھے کر دے گا، یعنی تمہارے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ تم صفوں میں دور دور کھڑے رہو گے تو تمہارے دل ایک دوسروں سے دور ہو جائیں گے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ صفوں کے سلسلے میں اس طریقے کو اپنائیں گے کہ لوگ صفوں میں پیچھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو اس لیے ساتھیوں، صفوں کے سلسلے میں اس چیز کا خصوصی لحاظ رکھے کہ صف کو مکمل کریں، پہلی صف میں ہو سکے تو کھڑے رہیں۔ ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیھا العبد یصل بها صفا، کہ سب سے بہترین قدم جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو قدم اٹھے اور صف کو پورا کر دے۔ وہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے صف کے حوالے سے ان ضروری معلومات کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اسے عام کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں نماز اپنی مرضی اور اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی جمبو سر کی جانب سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس اجتماعی قربانی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جمبو سر کے آس پاس کے گاؤں میں جہاں مسلمانوں کے لیے گوشت کے مسائل ہیں غریبی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نوری تربیتی سینٹر جمبو سر وہاں جانور بھیجتا ہے اور وہاں ہمارا آدمی بھی پہنچتا ہے، اور وہاں جن کے ناموں کی قربانی ہوتی ہے لسٹ جاتی ہیں اور اس کے ناموں کے مطابق شریعت کی روشنی میں وہ قربانی ادا ہوتی ہیں اور وہ گوشت ان غریب علاقوں میں
ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سال بھی اجتماعی قربانی کے حوالے سے ایک حصے کی رقم 3,000 روپے رکھی گئی ہیں، جس میں گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو میری آپ تمام سے درخواست ہیں کہ اجتماعی قربانی میں آپ ضرور بھی ضرور حصہ لیں، اور اس قربانی کے حصے میں جو کچھ بھی رقم بچ جاتی ہیں اس سے نوری تربیتی سینٹر کے دینی اور ضروری کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنا حصہ، اپنے دوست احباب کا، اپنے رشتہ داروں کا حصہ بھی نوری تربیتی سینٹر تک پہنچائیں اور خدمت کا موقع عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔